یہ جو پنجابی آپ نے کہا ہم پنجابی مسلمان ہر طاقتور کے ساتھ مل جاتے ہیں. آج کل ایک بڑا پشتون نیشنلسٹ جو ہے نا، خاص طور پہ جب سے آپ نے افغانستان میں اٹیکس شروع کیے ہوئے ہیں، وہ پنجابی مسلمانوں کو یا پنجابیوں کو اسی طرح کے کچھ سٹگماز کے ساتھ آج کل جو سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں. ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں یلغار دیکھو، ہے میں پنجاب تو کے خلاف. آئی ایم ناٹ اے اسی طرح بلوچستان کے لوگ بھی دیکھیں پنجاب کو اور سندھ گزارش، کے لوگ بھی پنجاب کو دیکھیں آئی ایم ہاں ناٹ اے پنجابی نیشنلسٹ، ہاں میں پاکستانی نیشنلسٹ ہوں. اچھا. پہلی تو بات یہ ہے. ہوں، لیکن پاکستان کی سب سے اسٹرانگ پوزیشن پنجاب کی ہے. پنجاب کے بغیر پاکستان کچھ نہیں ہے، جس طرح سندھ بلوچستان بھی ہمارا حصہ ہیں. ہوں، ہوں. اور اگر پاکستان مضبوط ہے یا طاقتور ہے تو اس میں پنجاب کا بڑا رول ہے، پنجاب کی سوچ کا، پنجاب کی طاقت کا، پنجاب کی فوج کا. اس کے سے تو کچھ آ یہ جو آپ یہ پتہ ہے پاکستان جب بنا تو مشہور ہے کہ سردار سکندر یاد صاحب قاہرہ میں چرچل سے ملے، اور چرچل نے کہا کہ جو بلڈ منی ہے پنجابی سولجرز کا، اس کے بدلے میں آپ کو الگ ملک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم ہمیشہ تاریخ میں لڑتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ بھئی پنجابی جو ہیں یہ بڑے بزدل ہیں، کوشچن یہ ہے کہ 300 سالوں سے تو پنجابیوں کا ہی اس خطے پہ قبضہ ہے. ٹھیک ہے، 300 سال. لیکن پنجاب نے رازداری تو دی ہے ہر آنے والے حکمران کو. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ 300 سال سے اس خطے پہ کون حکومت کر رہا ہے؟ 300 سال سے یعنی کہ گورے کی مدد سے ہی پنجابیوں نے حکمرانی کی ہے نا، گورے سے لڑ کے تو نہیں کی. 1799 میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، جو پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ پنجابیوں کی تھی نا. وہ پنجابیوں کی حکومت تھی، سکھ تھے یا مسلمان تھے، 3-4 وزیر تو اس کے مسلمان تھے. مہاراجا رنجیت سنگھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس جدید پنجاب کی بنیاد رکھی. لیکن اس کو ہم نہیں اون کرتے نا، ہمارے سلیبس میں، ہماری تاریخ کتابوں میں دیکھیں، تو راجہ آپ رنجیت اون سنگھ. کریں نہ کریں، دیکھیں تاریخ کیا محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے، یا اشوکا سے شروع ہوتی ہے، یا سکندر اعظم کے حملے سے شروع ہوتی ہے، یا موئنجو ڈارو سے شروع ہوتی ہے. میرا تو خیال ہے کہ اگر روٹس تلاش کرنی پڑیں گی تو پھر موئنجو ڈارو سے شروع کریں گے. لیکن رنجیت سنگھ کی مثال آپ اس پنجاب کے حوالے سے کیسے دے سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجابی مسلمان جو ہیں ہم نے ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیا؟ رنجیت سنگھ تو ایک طاقت، دیکھو یہ لفظ آپ نے غلط کیا. اچھا. ہم نے ہمیشہ عقل سے فیصلہ کیا کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے. ہم چونکہ اس خطے کے عقل مند لوگ ہیں تو یہ تو فیصلہ عقل سے کیا تو جائے. آپ کا خیال ہے کہ پشتون اور بلوچی پاگل ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ پشتون بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں نا. پشتونوں پہ بھی 1830 سے یا کم از کم اس سے بھی پہلے وہ بھی پنجاب کا حصہ رہے ہیں. کابل تک جو گورنمنٹ تھی وہ کس کی تھی؟ مہاراجا رنجیت سنگھ. لیکن اس کے بعد تو وہ ختم ہو گئی نا، انگریزوں نے ختم کی نا. اور پھر انگریزوں نے اور جب ووٹ پڑا تو پھر ڈاکٹر خان جیت گیا، وہاں پہ نیشنلسٹ پشتون آ گئے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. سوال تو یہ ہے نا، ہزارہ میں ہزارہ والے جیت گئے. ٹھیک ہے، کوشچن یہ ہے کہ تاریخ کو شروع کب سے کرنا ہے. آپ کی مرضی ہے نا، آپ کب سے شروع کریں. نہیں، ایک تاریخ تو وہ ہے نا جس کو مورخ شروع کرتا ہے، ایک تاریخ وہ ہے جس کو مطالعہ پاکستان شروع کرتا ہے، جو ہمارے ہر بچے کو ازبر ہے. گزارش یہ ہے کہ دنیا بھر میں تاریخ تو ابتدا سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو گزارش یہ ہے کہ اوور سمپلیفیکیشن، نہ پنجابی بزدل ہے، نہ پٹھان بزدل ہے، نہ سندھی بزدل ہے، نہ بلوچ بزدل ہے، اور نہ ایک دوسرے کو یہ کہیں. نہیں تو پھر فیکٹ، میٹر آف دا فیکٹ تو یہ ہے کہ اگر پنجاب کی فوج ہے میجورٹی، جو کہ تانا ملتا ہے، تو پنجاب کی فوج پھر کس طرح سے کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ اگر یہ بزدل ہیں پنجابیوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں حصہ لیا، سیکنڈ ورلڈ وار میں لیا، برطانیہ ان کو obliged ہے. ساری دنیا کی جو آج سپریمیسی ہے وہ اس میں ان کا رول ہے ہزاروں کا. 2025 میں انڈیا کو مارا. 2025 تو میں یہ دیکھیں ایسی اوور سمپلیفیکیشن ہے نا. بڑا مجھے احترام ہے بلوچوں کا، مجھے بڑا احترام ہے پٹھانوں کا، اور لیکن پنجابیوں کا بھی کوئی تو رول ہے نا تاریخ میں. نہیں، لیکن جو کویسچنز ہیں بلوچوں کے، سندھیوں کے اور پشتونوں کے،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیاد تو ہے نا ان سوالات کی، ان کو ایڈریس نہیں تو کرنا چاہیے نا نہیں ہے، اگریڈ، ہماری ریاست کو۔ 100% ریاست ہمیشہ ظالم ہوتی ہے، وہ عام پنجابی کے لیے بھی اسی طرح ہے، جس طرح عام بلوچ ریاست میں پستا ہے، عام بلوچ بھی پستا ہے، عام سندھی بھی پکتا ہے، عام پشتون بھی سکتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پنجابی سارے ہی استحصالی ہے تو مجھے اس سے اختلاف ہے۔ لیکن جو نام لیا اقتدار میں ہوتا ہے پنجابی، جیسے آپ کا آرمی چیف ہو یا جیسے وزیر اعظم ہو یا جیسے جو میٹر کرتے ہیں، وہ تو ان سے تو ناراض ہوتا ہے نا، پھر آپ کا سندھی بھی ناراض ہے، پنجابی عام نہیں آدمی بھی ناراض ہے۔ نہیں وہ دیکھیں، ہاں لیکن ہے وہ جب بھی الیکشن ہوگا پنجابی وزیر اعظم بنے گا، جب بھی نہیں وہ تو میجارٹی ہے نیا نا، آرمی چیف آئے گا پنجابی آپ اس ہوگا، کی چیف جسٹس عمومی طور پہ نہیں پنجابی ہوگا، دیکھو اس کی بجائے، ریاست کی ایک شکل پنجابی نہیں بنتی اس جا کی رہی۔ بجائے پنجاب میجارٹی ختم کر دیں، نہیں، میجارٹی کا اصول ختم جو کر دیں۔ منورٹی صوبوں کے لوگ ہیں وہ بھی تو آرمی چیف بن سکتے چوہدری ہیں، صاحب وہ بھی تو ویسے چیف نہیں جسٹس تو بن ذوالفقار سکتے علی آرمی ہیں۔ کے بھٹو، چیف بننے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تو چوہدری ہے صاحب، ابھی بن تو کوئی نہیں رہا نہیں نا۔ لیکن میجارٹی ہے نا پنجابیوں کی، چوہدری صاحب یہ بتایا نا ذوالفقار علی بھٹو جنرل بنے ہیں کئی۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جو پاپولر لیڈر تھا، یہ اس طرف کا پاکستان دیکھو یہ جو ایفرٹ ہے نا کہ ایک دوسرے کو بزدل کہنا، ایک دوسرے کو ظالم کہنا، اس سے تو ریاست کمزور ہوتی ہے۔ اچھا چوہدری صاحب میری بھی سنیں گے آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہماری تاریخ میں سب پہلا جو پاپولر لیڈر تھا، ذوالفقار علی بھٹو تھا تو سندھی، لیکن پہلے الیکشن میں سندھ کی نسبت پنجاب سے پروپورشنیٹلی زیادہ ووٹ ملے تھے ایک سندھی وزیر اعظم کو۔ یہ بھی تو پنجاب کی کنٹریبیوشن تھی نا کہ اس نے سندھی کو آپٹ کیا، پنجابیوں نے سندھی کو آپٹ کیا اور پروپورشنیٹلی سندھ کی نسبت زیادہ ووٹ پنجابیوں نے ڈالے تھے اس سندھی وزیر اعظم کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی کی فرق نہیں ہے نا، دیکھو کوئی بلوچ لیڈر اگر ایسا ہو تو میں اس کو ووٹ دوں گا۔ مجھے آج بھی محمود خان اچکزئی بہت اچھے لگتے ہیں، کیا وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ وہ جمہوری ہیں، وہ ساری زندگی انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے، اس وقت بھی اس وقت بھی۔ اچھا جب باقی ہاں جی، باقی نہیں باقی بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف مجھے پنجابی اچھے لگے، بھائی نہیں ایسا۔ نہیں، مجھے ولی خان سب سے پسند ہے اپنی، بہت پاور یہاں تھا، یعنی یس، سارے پالیٹیشینز میں وہ ہماری پٹھان انٹیلیجنسیا میں پشتون پنجاب نیشنل تھے۔ میں ولی مجھے خان کو بہت بھٹو پسند کیا جاتا حد تھا۔ سے زیادہ پسند ہے، کوئی پنجابی اس کے مقابلے میں پسند نہیں۔ بے نظیر بھٹو، میری تو اس کے بعد سیاست میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے، تو بے نظیر بھٹو سندھی تھی۔ تو یہ اس طرح سے تمیز کرنا، بٹ میں پنجابی ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے پنجابی ہونے پہ۔ نہیں چودھری صاحب، یہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، جی، اگر اس کا ایک گراف بنائیں، آپ کو پشتون بہت سارے لیڈر ملیں گے اور ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی جیلیں ہیں۔ اسی طرح سندھ کے لوگ ہیں، انہوں نے پھانسیاں جھیلیں، بھٹو صاحب تختہ دار پہ چڑھ گئے، بے نظیر بھٹو کو راستے میں قتل کر دیا گیا۔ بلوچیوں کی نام لیے جاتے ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے۔ تو اسی پنجاب لیے میں انہیں کتنی پسند مثالیں ہیں، اور نہیں، پنجاب میں اس طرح کی کتنی تو اسی مثالیں ہیں۔ لیے میرے ہیرو وہ ہے نا۔ اچھا ہیرو وہ ہیں، ہاں، طاقت آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ نہیں اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں ریاست کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہیروز کی نہیں۔ ریاست چلتی ہی سب سے پہلے اگر ڈیموکریسی چلانی ہے، دنیا بھر میں اس کا اصول ہے، جغرافیے کے بعد دوسری ضرورت فوج کی ہوتی ہے۔ ہاں ہمیں اس سے اختلاف ہے کہ جب وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، اس سے 100% اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور شروع سے میرا یہ موقف ہے اور آج بھی میرا یہ موقف ہے۔ لیکن فرض کریں جس طرح ایم کیو ایم کی صورتحال ہو گئی تھی، جس طرح طالبان آ گئے تھے، فوج کی ضرورت پڑی نا۔ نہیں تو ان کو لانے میں بھی فوج نے ہی رول چلے پلے رول کیا۔ پلے کیا، ایم کیو ایم لیکن کس ختم نے بھی تو بنائی؟ آپ تو اور میں تو نہیں جا سکتے تھے نا ختم کرنے، تو ختم بھی انہوں نے کیا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ کبھی کبھی ہر کلیمٹی میں، ہر مشکل میں فوج بھی ساتھ دیتی ہے۔ یہ درست ہے کہ انہیں پالیٹکس سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جینون لیڈرشپ نہیں آتی۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات بگاڑنے میں 77 کے آنورڈ، 70 کے بعد، آپریشن کے بعد جینون لیڈرشپ نہیں آنے دی گئی، ٹھیک ہے۔ کراچی کے اندر بھی اب یہ صورتحال ہے، اس سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ لیکن
क्वेश्चन ये है कि इससे किसी का रोल ना कम करे। सियासत में फौज का कोई रोल नहीं, ना आइन के अंदर कहीं लिखा है, ठीक है। उसको खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन कम कौन कर सकता है? इसके लिए अकल, दुनिया भर में ताकत से लड़ने के लिए या तो बड़ी ताकत हो या अकल हो, दानिश हो, नहीं, जैसा ठीक है। जब आप तो डिफेंस की बात कर रहे हैं या डिफेंस की ताकत की बात कर रहे हैं ना, मिलिट्री उसको ही एक पर्सोनिफाई करती है ना। आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सिविलियन था, उसने आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की एक अलग पहचान है। बेनज़ीर भुट्टो ने बाद में 13 साल के बाद आके आपको मिसाइल प्रोग्राम दिया जिसकी वजह से नॉर्थ यार कोरिया से इसमें तो मिसाइल मेरा प्रोग्राम आपसे दिया। 100% इत्तेफाक है। तो आप इख्तलाफ की जब बात ये मुझे, डिफेंस की बात करते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन छोटे सूबों का भी है। आप तो मैं ये कब कह रहा हूँ नहीं है? मैंने तो कहा वो मेरे हीरो हैं। मैंने तो कहा मेरा तो सबसे बड़े हीरो जुल्फकार अली भुट्टो है, फिर बेनज़ीर भुट्टो है। मैं तो महमूद अचकज़ई को आज भी सबसे बड़ा लेकिन लीडर कौमी समझता हूँ। धारे से उनको धीरे धीरे आपने अलग कर भाई दिया है। उसके लिए मैं वोट तो नहीं मैं दिलवा सकता ना, ठीक है। वोट जिसको देंगे पंजाबी उसी ने बनना है ना। नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो इस रियासत ने तो की है इसलिए ना। कहा ना वो गलत है। वो तो पहले ही मैं कह चुका हूँ कि गलत है। इख्तलाफ किस बात पे था आपको मेरे से? इख्तलाफ इस बात पे है हाँ कि वो जब बताओ। आप ये कहते हैं कि पावर जो है ना रियासत को शफाक होती है, जालिम होती है, नंबर वन। नहीं, मेरे और साथ अगर पंजाब को भी अगर शिकायत है। मेजॉरिटी पंजाब की है तो पंजाबी आ गए तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये है कि एक प्लूरलिटी, जो तकसीरियत है वो होनी चाहिए, हर अदारे में नजर आनी चाहिए। नहीं देखो, गुजारिश ये है कि आइडियलिज्म तो यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन दुनिया में कहाँ ऐसा है? ये एक आइडियल सिचुएशन है। पाकिस्तान में 1973 के आइन में तकसीरियत रखी गई, सेनेट बनाई गई, ठीक है, सूबे बनाए गए, ठीक है, वहाँ मुकम्मल इख्तियारात दिए गए, 18वीं तरमीम की गई, जो कि सूबों को अभी कोई ख़त्म हो गई है दुनिया, और देने चाहिए इख्तियारात। जिस तरह दुनिया में और तकसीरियत आई है, इसी तरह हमें भी देनी लेकिन चाहिए। हम रुक गए ना। गलत है हमने तो बलूचिस्तान में भी अपनी जमात बना ली है, तो यार, सिंध में वो भी तो कुछ ऐसा उस कर तरह रहे हैं, चीज़ें केपी में भी ऐसा कर रहे हैं। गलत है बस। और बताएं क्या बताएं? अच्छा, लेकिन आखिरी सवाल इस मौजू पे, आखिरी सवाल वो ये है कि अगर हम सियासतदानों की तरफ देखते हैं, जब जना से लेकर अब तक, तो उनमें बड़े बड़े लोग हैं जिनको आप हीरो समझते हैं, बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, और जनाब आपका अल्लाह भला करे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन जर्नैल जो हैं जिनके पास ताकत है, एक भी जर्नैल ऐसा नहीं है जिसको आप एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे कर सकें। अभी बाजवा साहब बीमार हैं, उनके बारे में 100 किस्म की बातें हो रही हैं, उनके जो मद्दाह थे आज उनके नहीं मुखालफ तो हैं। वो पॉलिटिकल लोग ही तो नहीं है। जो जर्नैल, जब जर्नैल को क्यों नहीं अच्छे लफ्ज़ों में इस मुल्क में नहीं याद वो किया जाता? पॉलिटिकल लीडर नहीं है ना। लीडर होना और हुक्मरान होना फर्क होता है। लीडर वो होता है जिसको लोग सुनते हैं। तो इसमें कोई मॉरल मैसेज है ना? नहीं, हुक्मरान वो होता है जिसके पास हुकूमत हो। तो लीडर हमारा तो ज़ाहिर है तल्लक ही लीडर्स के साथ है ना। हम तो जर्नैल चॉइस नहीं करते ना, ये करते हैं चॉइस। वो तो हमारी मर्जी नहीं होती, वो तो फौज का एक इंटरनल निज़ाम है, उसमें आ जाते हैं। तो हमारा तो तल्लक लीडर से है ना। अच्छा, जनरल मुशर्रफ के बाद आप क्या देखते हैं? आसिम मुनीर साहब का जो प्रोफाइल है बाकी जर्नैलों से कितना मुख्तलिफ है? कैसे इनको आप, इनके ये नहीं जो देखिए, अभी तक तो उन्होंने ना कोई सियासत में उस तरह से मासवाए इसके के तासुरात हैं, ठीक है। गुजारिश 8 ये है कि फरवरी का उन्होंने अपना काम इलेक्शन, उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन, उससे ऑनवर्ड इमरान खान को जेल में रखना। हाँ उसमें तासुर है, हम्म। लेकिन बज़ाहिर उन्होंने अभी कोई कानूनी या आईनी तौर पर कोई उनकी नज़र नहीं आ रही या मुदाखलत नहीं कर रहे। पीछे हो सकता है वही हो 100%, ठीक है, लेकिन बज़ाहिर जिस तरह पहले मार्शल लॉ लग जाता था या उनका कोई रोल होता था, अभी तक तो वो रोल कहते हैं कि होगा अल्टीमेटली, लेकिन अभी नहीं है। आपको क्या लगता है नहीं, मुझे लगता है उनका रोल। कितना? नहीं, आने वाले वक्त के में कह रहे हैं ना ज़्यादा हो सकता है। नहीं, वो आपको नहीं पता उनका, आप और प्रिडिक्ट मैं करें तो ना। खिलाफ हूं ना इसके, तो इसलिए मैं क्यों प्रोडिक्ट करूं? मैं तो तब भी जब भी होगा मैं उसकी मुखालफत करूंगा। अच्छा, ये जो इन्होंने एक विजन दिया था अपना, अपनी डॉक्ट्राइन दी थी, नई नहरें, और ये जो ख़ास तौर पे हमारी जो
یہ زمین تھی فیڈریشن ہے نا، وہ یہ پھر فیڈریشن ہے. کراچی کو وفاق کے ذمہ دیکھو کرنا، 1970 یہ کیمپین تو چلائی گئی تھی. نہیں چلائی گئی ہے. فیڈریشن ہے نا، فیڈریشن کے اندر جب تک فیڈریٹنگ یونٹس اتفاق نہ کریں امپوز نہیں کیا جا سکتا. کالا باغ ڈیم بہت اچھا منصوبہ تھا، پنجاب سارا چاہتا تھا، لیکن جب فیڈریٹنگ یونٹس 2 نے نہیں مانا، 3 نے نہیں مانا، وہ ڈراپ ہو گیا. تو اسٹیبلشمنٹ کی جو 18ویں ترمیم کے بارے میں سوچتی ہے کہ یہ ایک طرح سے وہ بھی ظاہر ہے جب فیڈریٹنگ یونٹ اگر نہیں مانیں گے ہاں، تو کیسے کریں گے؟ تو ایک وقت میں جبرن بھی تو کروایا جا سکتا ہے، جیسے جبرن چلتا جیسے نہیں. جنرل مشرف نے کچھ ترامیم کی تھیں، نہیں لیکن ضیاء وہ الحق نہیں نے چلتا نا. 8ویں ترمیم کی تھی، ختم ہو گئی. دیکھو جبر جو ہے نا اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی. 18ویں ترمیم لاسٹ کرے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ختم بھی ہوگی تو دوبارہ آ جائے گی.